قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔ یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ کون سی نماز کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ خاص طور پر عصر کی نماز کے لیے کہا کہ یہ دیکھتا ہے، یہ بیٹھ جاتا ہے، یہ اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے، عصر کا وقت ختم کو آتا ہے، سورج ڈوبنے کو ہوتا ہے، یعنی عصر کے نماز کا وقت ختم پر آتا ہے، تب جلدی جلدی وضو بنا کر جلدی جلدی نماز کے لیے ٹھہر جاتا ہے یا ٹھہر جاتی ہے، جلدی جلدی 4 سجدے کر لیتی ہے، 4 رکوع کر لیتی ہے اور نماز کو مکمل کر لیتی ہے، اور بالکل اللہ کو یاد نہیں کرتی مگر بالکل تھوڑا۔ تو نماز کو دیر کرنا نہیں، خاص طور پر عصر کی صلاح کے لیے کہا۔ اور دیکھیے آج بھی ہمارے ماحول میں ہم عصر کو بہت زیادہ دیر سے پڑھتے ہیں، ٹائم ہے، اب تو ہر نماز کے لیے ہو گیا اللہ ہمارے ساتھ۔ کتنے بار مسکین کو ہم نے کھانا کھلایا، خود کے گھر میں جو ہم 4 روٹی ڈالتے ہیں، کیوں ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا کہ 2 روٹی اور ڈال دیں، راستے میں کسی کو دے دیں۔ اتنے غریب مل جائیں گے آپ کو، اتنے مسکین مل جائیں گے جس کو آپ کھانا کھلا سکتے ہیں۔ پیسے دینا الگ چیز ہے، کھانا کھلانا الگ چیز ہے۔ پیسے تو آپ کو دے نہیں دے رہے ہیں، لیکن کھانا کھلانے کی بات ہے۔ چھوٹا سا عمل، بچے کے لیے چاکلیٹ لیا، ایک مسکین کے لیے بھی چاکلیٹ، راستے میں کوئی دکھ گیا اس کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ میں سرا فاطمہ بنت جناب عمران آج کے اس IREF پر منعقد ہونے والے خواتین کے اجتماع کی میں ناظمات ہوں گی۔ یہ اجتماع IREF کے خواتین شعبے کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ آج کی طرح ہر بار ہفتے کے دن ایسا ہی اجتماع منعقد ہوتا رہے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے چند آیات کی تلاوت سے ہمارے اس اجتماع کی شروعات کرتے ہیں۔ تلاوت آپ سب کو محترمہ امت الاحد بنت جناب عمران سنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب میں آپ سب کے سامنے سورہ ماعون کی تلاوت کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراءون ویمنعون الماعون۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو میں IREF کے شعبہ خواتین کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے IREF کا بنیادی تعارف دینا چاہتی ہوں۔ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ایک اسلامی دعوتی ادارہ ہے جس کے بانی اور صدر جناب عمران ہیں۔ IREF کی بنیاد ہمارے اس دور کے سب سے مشہور اور معروف مبلغ دین شیخ احمد دیدار کے دعوتی کام کے نہج پر رکھا گیا ہے۔ شیخ احمد دیدار سے متاثر ہو کر جناب عمران نے اسلامی دعوتی کام کو IREF کے ذریعے سے شروع کیا۔ IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن اپنے شہر حیدرآباد میں سن 1998 یعنی 1998 عیسوی میں حکومت ہندوستان سے اجازت لے کر شروع کیا گیا ہے۔ الحمدللہ IREF کا بنیادی مقصد ماشاءاللہ اسلام کی تبلیغ اور تشہیر کرنا ہے،
اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے۔ IREF کا نصب العین قرآن اور حدیث بفہم اور منہج صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ہے۔ آئیے اب میں آپ کو آج کی ہماری محترمہ امت المتین کا مختصر تعارف دوں گی۔ محترمہ امت المتین BSc جینیٹکس کی طالبان تھی اور جب انہوں نے 2005 عیسوی میں یعنی 2005 میں جناب عمران سے دوسری بیوی کی حیثیت سے نکاح کیا تو اس کے بعد سے اللہ کی طرف سے یہ ممکن ہو پایا کہ IREF کے شعبہ خواتین کے ذریعے مخصوص توجہ کے ساتھ خواتین میں دین اسلام کی دعوت کا کام کیا جا سکے۔ الحمدللہ آج اگرچہ کہ محترمہ امت المتین 5 بچوں کی ماں ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ اولاد یا گھریلو ذمہ داری ایک عورت کو دعوت دین سے رکا سکتی ہے۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی طرح محترمہ امت المتین انگریزی اور اردو زبان میں تقاریر کرتی ہیں اور ان کے تقاریر کے ویڈیوز جناب عمران کے ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز پر دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ اب میں محترمہ امت المتین سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے درس قرآن کے لیے اسٹیج پر تشریف لائے۔ محترمہ امت المتین کے درس قرآن کے بعد ان سے سوالات اور جوابات کرنے کی نشست کے اصول جو ہے وہ میں آپ سب کو سوالات اور جوابات شروع کرنے سے پہلے بتاؤں گی۔ محترمہ امت المتین کے آج کے درس قرآن کا عنوان ہے اللہ کی لعنت کس نمازی پر۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد آج کی اس نشست کی ناظمہ کا سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ میرے آج کے درس قرآن کا عنوان ہے اللہ کی لعنت کس نمازی پر۔ سب سے پہلے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کے درس قرآن کے لیے جو ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اے اللہ اگر میری زبان سے کوئی ایسی گفتگو ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ مجھے معاف فرما دیجیے اور سننے والوں پر اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہ چھوڑیے، اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری موت تک اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ آج کے درس قرآن کا عنوان بڑا دلچسپ، بڑا اہم، ایک معنوں میں ہمارے رونگٹے کھڑے کرنے والا عنوان ہے کہ کسی کو بھی یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ کیسا عنوان ہوا، اللہ کی لعنت کس نمازی پر، جبکہ نماز تو اتنی افضل عبادت ہے۔ تو یہ جو ہمارا عنوان ہے یہ ہم نے قرآن کے ایک مخصوص سورے پر ہمارا یہ عنوان آج کا مبنی ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں جملہ 7 آیات کے 7 آیات اس میں موجود ہیں۔ یہ وہ سورہ ہے جو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوا۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں آپ غور کریں گے، جب اللہ نے قرآن پر غور و فکر تدبر کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس سورے پر جب آپ غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان دو حقوق کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔
حقوق اللہ کیا ہے؟ اللہ کے حقوق ہم پر کیا ہے. حقوق العباد کیا ہے؟ بندوں کے آپس میں ایک دوسرے پر کیا حقوق ہے، رائٹس کیا ہے. تو یہ دو قسم کی جو رائٹس ہے اسلام میں، اس کا تذکرہ، ان دونوں قسم کے حقوق کا تذکرہ اس سورے میں ہے جس پر آج کا ہمارا عنوان ہے. جس سورے کی میں بات کر رہی ہوں، جس سے میں نے اپنے درس قرآن کا آغاز کیا، وہ ہے سورہ ماعون، جو قرآن کا 107 نمبر والا سورہ ہے، 7 آیتوں والا یہ سورہ ہے. اس میں آئیے آج ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم کو تعلیم اس سورے سے ملتی ہے، کس چیز پر غور و فکر کرنا ہے، کہاں ہم کو یہ احساس رکھنا ہے کہ ہم سے غلطی کیا ہو رہی ہے، گناہ کیا ہو رہا ہے، اور کہاں ہم اللہ کے اور قریب آ جائیں. اس سورے میں آپ غور کریں گے، جیسے کہ میں نے شروعات میں ہی بتا دیا کہ اس سورے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا ذکر کیا ہے. اس سورہ کی وضاحت کرنے سے پہلے یہ چیزیں معلوم ہونا ضروری ہے کہ دونوں کتنے اہم ہیں اسلام میں. دیکھیں، ایک چیز ہے اللہ کا ہم پر حق کیا ہے، اور ایک ہے آپس میں بندوں کا ایک دوسرے پر حق کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، اسلام کیونکہ اتنا ایک مکمل دین ہے، اس دین میں آپ غور کریں گے، اسلام کی ایک خوبی ہے کہ جس طرح اسلام نے حقوق اللہ کی تاکید کی ہے، اسی طرح اسلام نے حقوق العباد کی بھی تاکید کی ہے. اللہ کا تو حق ہے ہم پر، اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم کو ایک دوسرے کے حقوق بھی آپس میں ہم کو بتانے ہیں. اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ سورہ بنی اسرائیل پڑھیں گے، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24، وہ مشہور آیات جس میں ہم کہتے ہیں کہ ماں باپ کے اتنے بڑے حقوق ہیں اولاد پر کہ ماں باپ کو اولاد اف تک نہیں کہہ سکتی. وہ قرآن میں الفاظ آئے، اف بھی نہیں کہہ سکتے اپنے ماں باپ. لیکن آیت شروع کیسے ہو رہی ہے؟ وَقَفَا رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدو، کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے ماں باپ کی بھی تم فرما برداری کرو. تب غور کیجیے، حقوق اللہ پہلے آ گیا. اللہ کا حق ہم پر کیا ہے؟ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. پھر اللہ نے حقوق العباد میں پہلا رشتہ کون سا بتایا؟ ماں باپ کا رشتہ اللہ نے بتایا. دوسرے الگ الگ آپ کو رشتے الگ الگ حقوق سمجھ میں آتے ہیں. اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. پھر اسلام ہے، پھر ماں باپ ہے. تو گویا کہ اسلام میں حقوق اللہ بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، ہمارے ایک صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے اکابر صحابہ میں سے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلے. راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، کیا ہے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے؟ ہم کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. تو سب سے بڑا اور سب سے اہم حق ہم پر کس کا ہے؟ اللہ. بہت سوچ کر جواب دیجیے. ہم کو یہ جواب معلوم ہے لیکن ہماری زندگی الگ ڈائریکشن میں جا رہی ہے. سب سے بڑا حق ہم پر کس کا ہے؟ سب سے بڑا، جس کا کوئی کمپیئر ہم اپنے دنیا کے کسی رشتہ داروں کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، ماں باپ سے بھی نہیں کر سکتے. سب سے بڑا حق ہم پر کس کا ہے؟ اللہ کا. حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق ہم پر کیا ہے؟ تو یہ سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا ہم پر کیا حق ہے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیارے انداز سے، جیسے صحابہ کا دستور ہوتا تھا، جواب دیا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حق اپنے بندے پر یہ ہے کہ بندہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. یہ کیا ہو گیا؟ حقوق اللہ. اللہ کا حق کس پر؟ اس کے بندوں پر. دوسرا سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اور اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم جانتے ہو بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ غور کیجیے، اللہ رب العالمین، کیا ہمارا حق اللہ پر ہے؟ سوچیے، اللہ تو مالک یوم الدین ہے، الرحمن الرحیم ہے، ہر چیز اللہ نے ہی کائنات کو پیدا کیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تم جانتے ہو بندے کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہوا آپ جانتے ہیں؟
اللہ ہمارے اتنے رحمان اور رحیم ہیں. اللہ نے ہم کو پیدا کیا صرف اپنے حقوق, اللہ نے ہم کو حقوق نہیں بتا دیے صرف کہ دیکھو میرا حق تم پر یہ ہے, اللہ نے یہ تک بتایا کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے. اللہ نے اپنے آپ پر یہ چیز فرض کی ہے. اللہ اوپر سوچیے, اللہ کے لیے اللہ نے شریعت بنائی, اللہ ایک چیز اپنے پر فرض کر رہے ہیں. سوچیے اس بات کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا پیارا توحید والا اتنی پیاری بات کہی, کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاتے ہیں بتائیے ہم کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا, تو یہ اللہ نے اپنے آپ پر واجب کر لیا, اپنے آپ پر فرض کر لیا ہے کہ اس بندے کو اللہ جنت میں ڈالیں گے, جہنم میں نہیں ڈالیں گے. تو یہ واقعہ, یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اب دیکھیں یہ تو حقوق العباد کی سب سے بہت اونچی چیز ہے, اس سے آگے کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا حق ہم پر ہے, ہمارا حق اللہ پر ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ حقوق العباد, آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جس طرح اللہ کے حقوق ہم پر ہے, ہمارا حق اللہ پر ہے, تو آپس میں مخلوقات کے بھی ایک دوسرے پر حقوق ہے. اس کی ایک اور مثال دینا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, کچھ دور پر ایک جنازہ جا رہا تھا, میت جا رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یہ جس کا انتقال ہو گیا ہے کیا اس کو راحت مل گئی یا اس سے لوگوں کو راحت مل گئی؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی اور کہا اس کو راحت مل گئی کا مطلب جو مر گیا, ہم تو غم میں ہیں کہ مرنے پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ شخص نیک تھا تو پھر یہ زندگی میں اس کو جو پریشانیاں آئی, مشکلات آئی, الگ الگ جو ٹینشنز ہم کو آتی ہیں, اس کے باوجود ہم نیک اور صالح ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو راحت مل گئی, یہ زندگی کی جھنجھٹوں سے سکون مل گیا, آخرت میں بڑا اس کو مقام ملنے والا ہے, خبر میں اس کے سکون اس کو ملے گا. تو پہلا کون سا شخص ہوا جس کو راحت مل گئی مرنے سے. دوسرے قسم کا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے راحت مل گئی کا مطلب کیا ہوا؟ ہم کبھی کہتے ہیں ایک دوسرے کو کسی کو ستانے کے لیے اما تم تو دھرتی پر بوجھ ہو, کا مطلب ہم کو تو تکلیف ہو رہی, تم پوری دھرتی پر ہی بوجھ ہو, ہر ایک کو پریشان کرتی. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند انسان ایسے ہوتے ہیں جس وہ مر گیا تو لوگوں کو اس سے راحت مل جاتی ہے. اور اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے مر جانے سے لوگ سکون میں آ جاتے ہیں. جو درخت ہوتے ہیں, جو ہم ٹریز اپنے اطراف اپناتے تھے, یہ بھی سکون میں آ جاتے ہیں. راستے کے پتھر تک سکون میں آ جاتے ہیں کہ چلو گئی ہے مصیبت. اس کا معنی کیا ہوا آپ جانتے ہیں کہ جو شخص نیک اور صالح نہیں ہوتا, جو برائی پر آمادہ اپنے آپ کو کر لیتا ہے, انسانوں کو تو تکلیف دیتا ہی ہے, ساتھ میں جھاڑ کو تکلیف دیتا ہے. پتے توڑ لیے, مثال کے طور پر پتے توڑ لیے, جھاڑ کو ہی کاٹ ڈالا جبکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے. تو گویا کہ بولنے کا مطلب یہ ہے, ان احادیث سے ہم کو یہ وضاحت ملتی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر اتنے زیادہ ہمارے حقوق ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا بد شخص جب مر جاتا ہے تو نہ صرف انسان سکون میں آ جاتے ہیں, اللہ کی دوسری مخلوقات بھی سکون میں آ جاتی ہیں. پھر اسی طریقے سے ہماری بات کون سی چل رہی ہے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد پر, یعنی حقوق مخلوق کے آپس میں ایک دوسرے پر حقوق کیا ہے. اسی طریقے سے ہمیں سے جو کوئی جانور پالتے ہیں, جیسے ہم بلی پال لیتے ہیں, کوئی ایسا جانور پال لیتے ہیں, ہماری ایک محبت اس سے ہو جاتی ہے, بڑا ایک گھر کے فرد کی طرح. یہی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلی ایک گھر کے فرد کی طرح ہمارے لیے ہو جاتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نام ویسے ہی ہریرہ یعنی جو بلیوں کا باپ, یعنی اتنی زیادہ بلیاں تھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو جو شخص کے پاس جانور ہے, جانور کے حقوق ہے. کیسے حقوق آپ جانتے ہیں؟ آپ کو تعجب ہوگا یہ جان کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص جانور پالتے ہیں, ہمیں سے جو یہاں جانور پالتے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت بڑا سبق ہے, اور جو جانور نہیں پالتا ان کو جا کر بتا سکتے ہیں جو جانور پالتے ہیں, اور ہمارے لیے بھی یہ آسانی ہو جائے گی آنے والے وقت میں اگر ہم پال رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی جانور پالتے ہیں اور اس کے پالنے میں کوئی کوتاہی کر دیتے ہیں,
कोताही कैसे होगी? देखिए, माँ है, बच्चा रो रहा है, कह रहा है कि देखो पेट में तकलीफ है, माँ दवा का इंतजाम कर दे। बच्चा पेट को हाथ लगाकर कुछ कह रहा है, बोल नहीं सकता, माँ समझ जाएगी कि ठीक है पेट में दर्द है। जानवर कैसे बोलेगा पेट में दर्द है, सर में दर्द है, तकलीफ में है? जब तक कि खाने पीने को ना छोड़ दे और निढाल ना पड़ जाए जानवर के बारे में, आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो बोल नहीं सकता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके बावजूद हमको उसका ख्याल रखना है। अगर ख्याल रखने में कोताही की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अल्लाह इस हरकत पर, जानवर के हुकूक में कोताही करने की इस हरकत पर अल्लाह अजाब देने का इरादा कर ले, तो मैं भी नहीं बच सकता, मेरे भाई ईसा अलैहिस्सलाम भी नहीं बच सकते। जानवरों के हुकूक की बात करी, इसके ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी बात कह दी, तो गोया कि कायनात को अल्लाह मिटा दे, अल्लाह हमको बर्बाद कर दे एक जानवर के हुकूक अदा नहीं करने के वजह। तो देखिए इस्लाम कितना प्यारा है, कितने ज्यादा हुकूक का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको जिक्र किया है। तो इन हदीस को जो भी मैंने आपको सुनाया, इन आयत को जो मैं अभी आपको सुनाए, इससे अंदाजा लगाइए कि दो भी चीजें कितनी अहम है। अब इस सूरह की हम बात करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। अराइता, अराइता मतलब क्या देखा उस शख्स को? तुमको अंदाजा भी है वो शख्स कैसा है? अपना अपना मुहासबा कीजिए, दूसरों का मुहासबा कीजिए। अल्लाह के रसूल से अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं? क्या तुम जानते हो उस शख्स के बारे में जो दीन को झुठलाता है? दीन किसको कहते हैं भाई बहनों? दीन किसको कहते हैं? हमने सूरह फातिहा में पढ़ा मालिकी यौमिद्दीन। यौमिद्दीन का माना क्या है? हिसाब किताब, जज़ा और सजा का मालिक। तो आप कुरान का जायजा लेंगे तो पता चलता है दीन कई अलग अलग हिसाब से अलग अलग मानों में इस्तेमाल हुआ है। अहले इल्म ने कहा कुरान में अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल हुआ है। उसमें से एक जगह सूरह फातिहा की आप लेंगे, यौमिद्दीन का माना क्या है? जज़ा और सजा का मालिक। फिर आप सूरह काफिरून पढ़ते हैं, इसके बाद वाली सूरत में लकुम दीनुकुम वलिय दीन। काफिर से क्या कहेंगे? गैर मुस्लिम से क्या कहेंगे? तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। यानी दीन इस्लाम की बात यहाँ हो रही। तो अब जब आप सूरह माऊन की पहली आयत पढ़ते हैं तो क्या समझ में आता है? अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। क्या देखा उस शख्स को जो इस्लाम को झुठलाता है, इस्लाम से दूरी इख्तियार करता है, दुनियादारी में इतना है, मुसलमान हो गैर मुसलमान, कि बस दीन को कोसों दूर छोड़ा हुआ है, वो तो इस्लाम को जानता ही नहीं, जानता है तो उस पर एतराज़ात लगाता है। कई सारे ऐसे गैर मुसलमान है, मुसलमान है जो इस्लाम में नुक्स निकालने की कोशिश करते हैं, नऊज़ बिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया क्या तुम जानते हो उस शख्स को जो यौमी दीन को छुटलाता है? यानी जानते हो उस शख्स को जो दीन को छुटलाता है, यानी इस्लाम को छुटलाता है या फिर हिसाब किताब को छुटलाता है? हमारे यहाँ बहुत आम है, आप देख लेंगे जब हम एक इस्लाही एतबार से बात कर रहे हैं, जब क़यामत के दिन से डराया जाता है, हमारी कई बहनों में आप देख लेंगे, ज्यादा उम्र की हो, कम उम्र की हो, कोई भी उम्र की हो, अक्सर ये जहालत में जुमले निकल जाते हैं कि अरे आखिरत वो तो जब का जब देख लेंगे। तो ये झुठलाया हुआ। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या देखा उस शख्स को जो झुठलाता है? आपको ये जो अल्लाह की इबादत नहीं करता है तो ऐसी बातें जो नहीं करता, बुत बनाता है, अपने हाथ से बनाता है, और फिर उस अपने हाथ से बनाएगा, अपने हिसाब के मेजरमेंट रखेगा, उस बुत के अपने घर के किस कोने में रखना है वो भी डिसाइड कर लेगा, उस ताबदान की मेजरमेंट भी ले लेगा, पूरा सेट कर लेगा कैसे इसकी अब इबादत करना है। फिर अब पूरी चीजें इसके ऊपर ही निर्भर है, उसकी इबादत भी कर देता है। देखा ऐसे शख्स को, देखा उस मुसलमान को। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ये कौन सा शख्स है आप जानते हैं जो अल्लाह के दीन को झुठलाता है, इजी मार देता है जिसको हम कहते हैं, या फिर हिसाब किताब के बारे में सोचता भी नहीं, ठीक है देख लेंगे, डरता ही नहीं। ये कौन सा शख्स है? फ़ज़ालिका, ये वो शख्स है। और अरबी में आप देखेंगे फा जब आ जाता है, अल्लज़ी भी एक लफ्ज़, ये वो लोग हैं, ये ऐसा लोग, ऐसा शख्स है। फ़ज़ालिका यानी और ज्यादा अल्लाह ताकीद से इस बात को बोल रहे, ये वो शख्स है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, ये वो शख्स है जो यतीम को धक्के मारता है, धुतकारता है, अच्छा बर्ताव नहीं करता, बेइज्जती करता है, झिड़क देता है। आप अंदाजा
بتائیے اسلام میں یتیم کی کتنے بڑے حقوق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلی حقوق العباد کی، بندوں کی آپس میں ایک دوسرے کے جو حقوق ہے اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا اس شخص کو جو حساب کتاب کو جھٹلاتا ہے، دیکھا اس شخص کو جو اسلام سے دوری اختیار کرتا ہے. کون اسلام سے دوری اختیار کر رہا ہے؟ کون حساب کتاب کو جھٹلا رہا ہے؟ جو یتیم کو دھتکارتا ہے، جو یتیم کا خیال تو بہت دور کی بات ہے، اس کے ساتھ اچھی گفتگو تک نہیں کرتا، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا. تو پہلا کردار بتایا اللہ نے. کیا ہے اس کا گفتار کردار میں پہلی چیز کیا ہے؟ یتیم کا یہ خیال نہیں کرتا، نہ اسے عزت سے بات کرتا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم. یتیم کے بارے میں ہم کو بے شمار احادیث مل جائیں گے، بے شمار قرآن کے آیات مل جائیں گے. ایک چھوٹا واقعہ سنانا چاہتی ہوں جس سے اندازہ لگائیے کہ یتیم کے کتنے حقوق ہے اسلام میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. نبوت ملنے سے پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک بچہ یتیم ہو چکا، ماں باپ گزر گئے، لیکن گزرنے سے پہلے ماں باپ کے انتقال سے پہلے ماں باپ نے اپنی پوری جائیداد کی جو رقم تھی وہ ابو جہل کے پاس رکھا. بچہ تو ہمارا چھوٹا ہے، پتا نہیں کیا ریزن کی وجہ سے، کس وجہ سے ابو جہل کے پاس رکھا دیا. مکے کے بڑے اہم سردار ہیں، آپ اس مال دولت کو رکھ لیجیے. انتقال ہو گیا ماں باپ کا، بچہ یتیم ہو گیا. اب یہ جو بچہ ہے جب یہ بڑا ہوا، اب اس کو ضرورت تھی پیسوں کی، یہ ابو جہل کے پاس گیا. کب گیا یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد. اب گیا ابو جہل کے پاس، کہا کہ دیکھیے ابو جہل صاحب، میرے کپڑے پھٹے ہیں، مجھے کھانے کو کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. جو میرے ماں باپ نے مال آپ کے پاس میرا رکھایا تھا اس میں سے میں کچھ مال چاہتا ہوں. تو یہ بچے کا حق ہے. ابو جہل نے اس کو ڈانٹ دیا، اس کے اوپر شاید ہاتھ اٹھا دیا، اس کی بے عزتی کر دی، اس کو بڑھا دیا، تھپڑ تو لگا دیا، بے عزتی کر دی، بھجا دیا. اب کفار مکہ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ابو جہل نے ایسے کر دیا. کفار مکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو، تم اس شخص کے پاس جاؤ جو مسکین، جو یتیم کی بڑی مدد کرتا ہے، وہ مشہور ہے ہمارے علاقے میں. تم وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے نبوت ملی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کر دیں گے. اب کفار مکہ کا یہ کہنے کے اندر جو غیر مسلمان تھے مکہ کے، ان کے کہنے کی وجہ دو تھی. ایک، دیکھتے ہیں کہ واقع ابو جہل کا مسئلہ ہے تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم کی مدد کریں گے. دوسرا، اگر ابو جہل کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنا سامنا ہو جائے تو ہم کو دیکھنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ ابو جہل کیا تکلیف پہنچاتا ہے، جسمانی تکلیف، ذہنی تکلیف کیا کرتا ہے، نعوذ باللہ یہ ہم کو دیکھنا ہے. تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. بچے سے کہہ دیا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے مکے کا شروع کا دور ہے، جہاد کا حکم نہیں، ہاتھ اٹھانا کرنا کچھ نہیں، بس تبلیغ کرنا، بلغ عنی ولو آیہ چل رہا ہے. یتیم بچہ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنی کہانی سنائی. ابو جہل کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا کہا، ہاں کیا ہوا، یہ بچے کا کیا مسئلہ ہے، اس کا مال تمہارے پاس ہے. ابو جہل کی کیفیت آپ جانتے ہیں کیسا ہے. ابو جہل کیسا، اتنا بڑا دشمن اسلام کا، وقت کا فرعون جو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. یہ ابو جہل جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کے انداز سے بھی نہیں، بس کہا کہ ہاں یہ بچے کا مال تمہارے پاس ہے، کیا قصہ ہے. ابو جہل نے کہا نہیں رکیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے کہا انکار کیا ہے، بیٹے کتنا مال چاہیے. اب کفار مکہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے آخر. یہ تو ہم تو چاہ رہے تھے کہ کچھ نقصان ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نعوذ باللہ. یہ تو بڑے لعاب سے آئے ماشاءاللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے لعاب سے آئے. پوچھا یہ بچے کا مال ہے. ابو جہل نے ٹھیک ہے کتنا مال چاہیے بیٹے، مال دے دیا اور روانہ کر دیا. ابو جہل کے پاس آئے یہ غیر مسلمان مکے کے آ کر پوچھا ہوا کیا ہے. ہم تو یہ کوشش کر رہے تھے کہ آپ یتیم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، آپ تو کچھ نہ کچھ ایسا کر دیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اذیتیں دے، نعوذ باللہ، کچھ تکلیف دے اور ان کو کہیں کہ چلے جائیں ایسے، نعوذ باللہ. ویسا کچھ بھی نہیں ہوا. ابو جہل نے کہا کہ نہیں تم نہیں جانتے کیسے حالات تھے اس وقت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دو بڑے پہلوان کے قسم کے برچھے لے کر میرے پاس آ گئے تھے. دیکھیے معجزہ اللہ کی طرف سے. میں یتیم کی مدد کر دیا، اچھا ہوا، نہیں تو میری تو جان جانی ہی جانی تھی. تو یہ تو ایک معجزہ ہے. لیکن سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا ہم کہتے ہیں نا کسی کی بہت زیادہ مدد کرتے تھے، کسی کو اتنی نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی مدد کرتے،
کہ یہ ایک عمل سے اور دیگر کئی سارے ایسے اعمال ہیں جو صحابہ صحابیات میں بڑا عام دستور تھا یتیموں کی مدد کرنے کا. تو آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یتیم کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے. ہم کو ہمارے اخراجات ایسے ہیں کہ ہم یتیم کی مدد کر ہی نہیں سکتے. حرام میں پیسے ہم ڈالیں گے, یتیم کی مدد نہیں کر سکتے. یتیم کی پڑھائی لکھائی کا خرچہ ہم نہیں اٹھا سکتے. یتیم کو ایک پیارے انداز کے سر پر اس کے ہاتھ نہیں پھیر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ حرکت وہ شخص کرتا ہے جو حساب کتاب سے انکار کرتا ہے, حقوق العباد کو نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے وہ تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں, لیکن اس کا حق تم پر یہ ہے کہ تم اس سے اچھی بات کرو. تمہارے رشتہ دار میں تو اس سے اپنی مدد کرو. یتیم کے اتنے بڑے حقوق اسلام. تو کیا کہا اللہ نے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم, یتیم کو دھتکارتا ہے, دھکے مارتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین, یہ بڑا اہم ہے یتیم کے بعد. اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے میں ترغیب کرتا ہے, انکریج کرتا ہے, ابھارتا ہے. خود بھی کھانا نہیں کھلائے گا یتیم کو, مسکین کو, نہ دوسروں کو انکریج کرے گا, ابھارے گا کھانا کھلانے کا. مسکین کس کو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ ایک غریب ہے, ایک فقیر ہے, ایک مسکین ہے. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جس کے نہ سر پر چھت ہے, نہ پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے ہیں, نہ اس کو معلوم ہے کہ اب آنے والے وقت میں دوپہر کو اگر کچھ مل گیا اس کو تو اس کو شام کی فکر, اس کو پتہ ہی نہیں کیا کھانا ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. تو آپ اسے کیسے, کتنے ایسے ہیں آپ لوگ جتنے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, کتنے بار مسکین کو ہم نے کھانا کھلایا. خود کے گھر میں جو ہم 4 روٹی ڈالتے ہیں, کیوں ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا کہ 2 روٹی اور ڈال دیں گے, راستے میں کسی کو دے دیں گے. اتنے غریب مل جائیں گے آپ کو, اتنے مسکین مل جائیں گے جس کو آپ کھانا کھلا سکتے ہیں. پیسے دینا الگ چیز ہے, کھانا کھلانا الگ چیز ہے. پیسے تو آپ کو دینے دے رہے ہیں انشاءاللہ, لیکن کھانا کھلانے کی بات یہاں ہے. چھوٹا سا عمل, بچے کے لیے چاکلیٹ لیا, ایک مسکین کے لیے بھی چاکلیٹ لیا, راستے میں کوئی دکھ گیا اس کے لیے بھی لیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو یتیم کو دھکے مارتا ہے یہ ایک عمل ہے, جو مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا یہ دوسرا عمل ہے. بلا یحض علی طعام المسکین. یہاں تک دیکھیے آیت نمبر 3 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 اہم حقوق العباد بتائے ہیں. 2 اہم حقوق انسان کے آپس میں ایک دوسرے پر کیا ہے؟ یتیم کا خیال, مسکین کا خیال. یہ 2 چیزیں ہوں گی. اب دیکھیں مسکین کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں, کیا ہو گیا ہے ہم مسلمانوں, جب کوئی غیر مسلمان جب لوگوں کے لیے, یتیم مسکین کے لیے سینٹرز کھولتی ہے یا کھولتا ہے, ان کو نوبل پرائز مل جاتا ہے. مدر ٹیریسا کو آپ لے لیجیے, دوسرے اکابر پرسنالٹیز کو لے لیجیے آپ, یہ بڑے مشہور نامور لوگ کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ یتیم مسکین کا خیال رکھتے ہیں. اللہ کی ایمان نہیں ہے لیکن مسکین کا خیال رکھنے کے بڑے مشہور ہیں. ہمارے لیے سب سے پیاری مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے تمام صحابہ صحابیات اس عمل کو انجام دیتے تھے. آج وہ گفتار و کردار ہمارے اندر نہیں ہے. اگر وہ ہمارے اندر نہیں ہے میری بہنوں, کوتاہی ہو رہی ہے, اللہ اسے نکال دیں گے. یہاں ہمارے دل میں ہی نہیں آ رہا, آئے گا تو سالوں میں ایک بار کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں گے, سالوں میں ایک بار کسی یتیم کی مدد کر دیں گے. تو ہم پھر ارأیت الذی یکذب بالدین والے تو نہیں ہیں. 100% ہے اگر ہم یہ عمل نہیں کرتے, کیونکہ اللہ نے کہا ہے اس کے بارے میں. پھر اس کے بعد دیکھیے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ حقوق اللہ کی بات کر رہے ہیں. اللہ کا حق ہم پر کیا ہے؟ اللہ کا حق ہم پر کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. اللہ کی عبادت میں نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں, یہی نماز وہ چیز ہے, چاہے بچی نمازی ہو یا نہیں ہو, ہم رشتے تو ڈال دیتے ہیں پیپر میں کہ بچی صوم و صلات کی پابند ہے. وہ ہے نہیں, ماں باپ کو بھی معلوم ہے, بچی کو بھی معلوم ہے. اچھا رشتہ آ جائے, یعنی ایک مسلمان کی پہچان اس کی نماز ہے. جھوٹ بول رہے ہیں, سچ بول رہے ہیں, لیکن پہچان اصل تو نماز ہے. اس کے ساتھ سب کریں. تو یہ جو نماز ہے آپ دیکھیے, یہ واحد قرآن کا مقام ہے. دوسرے بھی مقامات ہیں لیکن اتنی زیادہ سختی سے اللہ نے کیا کہا, فویل للمصلین. 2 الفاظ ہیں, فویل للمصلین, لعنت ہو نمازی پر. نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. 5 وقت پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اللہ نے کہا فویل للمصلین, لعنت ہو اس شخص پر جو نماز پڑھتا ہے.
वैल का, जहन्नम का वो गड्ढा हो उसके लिए जो नमाज पढ़ता है। कौन सी नमाज पढ़ता है, किस तरीके की नमाज पढ़ता है, किस नीयत से नमाज पढ़ता है, ये तमाम चीजें हमारे लिए आज सबक है। अब नमाज पढ़ने जाएंगे मगरिब की, इससे पहले जितनी नमाजें पढ़ी सोचिए क्यों अल्लाह ने नमाजी पर वैल भेजी, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, क्योंकि ये नमाज में कोताही करता है। इसका मोटा मफहूम ये, नमाज में कोताही करता है, साहून करता है। उलेमा इकराम ने अलग अलग इसके माने हमको समझाए, मुफस्सिरीन कुरान ने अलग अलग इसके माने समझाए। क्या समझाए कि किस नमाजी पर अल्लाह ने लानत भेजी, उस नमाजी पर जो वक्त के अंदर नमाज नहीं पढ़ता। तफसीर इब्ने कसीर में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहब इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि इसका माना ये, नमाजी पर, उस नमाजी पर अल्लाह की लानत है जो नमाजों को साहून करता है, यानी ये शख्स लोगों के सामने नमाज पढ़ लेता है लेकिन अकेले में जब होता है नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। मगरिब का वक्त है, घर में चंद लोग आए हैं, नमाज नहीं पढ़ूंगी तो क्या बोलेंगे। इशा का वक्त है, दावत खत्म हो गई, सब हो गई, भाई थके हुए, किसने देखा मैं नमाज पढ़ रही हूँ या नहीं, चलो सो जाओ। रात भर की दावत है, इशा का भी मसला आ गया, इशा पढ़ेंगे क्या बोलेंगे, भाई 1 बज गए, अरे फला लड़की ने तो नमाज ही नहीं पढ़ी, फला औरत बड़ी दीनदार बारे में थी, नमाज ही नहीं पढ़ी। लेकिन फजर का वक्त आ गया, किसी ने नहीं देखा, उस रात के अंधेरे में नमाज पढ़ दी। क्यों? साहून, नमाज तो पढ़ रहे हैं, छोड़ते भी कब है ताकि लोग ना देखें। जब लोग नहीं रहेंगे जब नमाज नहीं पढ़ेंगे, लोग हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा। अस्तगफिरुल्लाह। इसी आयत की तफसीर में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मुनाफिक की नमाज है, ये मुनाफिक की नमाज है, ये मुनाफिक की नमाज है। कौन सी नमाज कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? खास तौर पर असर की नमाज के लिए कहा कि ये देखता है, ये बैठ जाता है, ये अपने कामों में लगा रहता है, असर का वक्त खत्म को आता है, सूरज डूबने को होता है, यानी असर के नमाज का वक्त खत्म पर आता है, तब जल्दी जल्दी वुजू बनाकर जल्दी जल्दी नमाज के लिए ठहर जाता है या ठहर जाती है, जल्दी जल्दी 4 सजदे कर लेती है, 4 रुकू कर लेती है और नमाज को मुकम्मल कर लेती है और बिल्कुल अल्लाह को याद नहीं करती मगर बिल्कुल थोड़ा। तो नमाज को देर करना नहीं, खास तौर पर असर की सलाह के लिए कहा। और देखिए आज भी हमारे माहौल में हम असर को बहुत ज्यादा देर से पढ़ते हैं, टाइम है, अब तो हर नमाज के लिए हो गया, अल्लाह हमारी हिफाजत करे। ये एक चीज होगी। दूसरी चीज सूरह निसा की आयत नंबर 142 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा, मुनाफिक के निशाने बताए। नमाज के लिए ठहरता लेकिन एक बड़े लेजीनेस के साथ, अब नमाज पढ़ना है भाई चलो पढ़ लेंगे, टेंशन खत्म हो जाएगी, नऊज़ुबिल्लाह, ये ध्यान में आ गया तो लानत है ऐसे नमाज। अल्लाह ने फरमाया बिल्कुल कम याद कर लेंगे अल्लाह को, बहुत छोटी छोटी सूरह पढ़कर निकल जाएंगे, जल्दी खत्म करना है, छोटे सूरह पढ़ना गुनाह नहीं है लेकिन चलो जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे उसको। नियत अल्लाह के लिए खुशू, अल्लाह के लिए खुशू, अल्लाह से मदद मांगना। अल्लाह ने कहा वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, तो मदद मांगो अल्लाह से सलाह और सब्र के साथ। सब्र तो हम कर रहे हैं, नाहक भी सब्र करते हैं, हक के साथ भी सब्र करते हैं, नमाज को छोड़े हुए तो कहां से आएगी अल्लाह की मदद। तो नमाज पढ़ना है, दिखावे के लिए नहीं पढ़ना है, वक्त पर पढ़ना है। साहून का और एक माना उलेमा इकराम ने बताया कि रुकू और सजदे बराबर नहीं करना। और क्या कहा, अल्लज़ीना हुम युराऊन, और ये वो शख्स है जिस पर अल्लाह ने लानत भेजी, उस नमाजी पर जो नमाज पढ़ता है चाहे लोग उसको देखें, रियाकारी के लिए नमाज पढ़ता है, लोग बताए कि देखो मैं नमाजी हूं, उसके लिए नमाज पढ़ लेंगे। फिर वयमनऊनल माऊन, और ये वो शख्स है जो माऊन नहीं करता, जो सूरह का नाम है। माऊन का माना क्या है, जिसके ऊपर अल्लाह ने सूरत नाजिल की, जिसका ये सूरह का टाइटल ही माऊन है। छोटी छोटी चीजों को माऊन कहते हैं। घर की हमारी छोटी छोटी चीजें होती है इस्तेमाल की, गौतकिया है, छोटा सा कुशन है जो हम टेके के लिए लेते हैं, तो ये छोटी चीजें जो बड़ी इस्तेमाल की होती है। तो अल्लाह ने फरमाया जो शख्स यौम आखिरत को छुटलाता है, यतीम का ख्याल नहीं रखता, मिस्कीन का ख्याल नहीं रखता। अब हुकूकुल्लाह में इबादत भी अल्लाह की ऐसे करते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए वक्त पर नहीं पढ़ता, अराकीन सही अदा नहीं करता। और एक चीज सामून में वो भी आ गया कि आप नमाज तो पढ़ रहे हैं, दिमाग पूरा पकवान में, नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन पूरा दिमाग फेसबुक व्हाट्सएप में, नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं कि कल कॉलेज को जाऊंगी तो क्या पहनूंगी, कल जॉब को जाऊंगी तो क्या पहनूंगी।
आज शॉपिंग किसके साथ, कौन सी जगह पर जाओ, तो दिमाग देखिए हमको अक्सर सवाल आते हैं कि नमाज में अटेंशन नहीं रहता, क्या करें उसके, तो वैल को सोच लीजिए अटेंशन अपने आप आ जाएगा। लानत है अल्लाह की उस पर जो नमाज ऐसे पढ़ता है, अल्लाह ने कहा। और माउन, ये वो शख्स है जो माउन भी नहीं करता। माउन क्या है, जो छोटी छोटी चीजें हमारे यहाँ होती है घर में, इस आयत की तफसीर में आता है, हमारे घर के बर्तन होते हैं, घर के तकिए होते हैं, जो छोटी छोटी इस्तेमाल की चीजें होती है फायदे वाली, इस आयत की तफसीर में उलमा इकराम ने बताया, मुफस्सिरीन कुरान ने बताया। मिसाल के तौर पर आपके पड़ोसियों ने आपसे चमचे मांगे या कुछ सेट मांग ले, डिनर सेट मांग लिया, या फिर एक चंद ग्लास मांग लिए क्योंकि उनके घर मेहमान आए। थोड़े ऐसे लोग होते हैं तो मदद कर लेते हैं, मदद कर देते हैं, थोड़े कहते हैं कि इतनी तरह मुश्किल है, हमारा किसी ने लिया है, हम इंतजार कर रहे हैं, देंगे नहीं। तो इतने ज्यादा बखील होते हैं ये लोग कि छोटी छोटी हिसाब से भी मदद नहीं करते एक दूसरे की। तो जो लोग छोटे छोटे हिसाब से मदद नहीं करते वो नमाजों की क्या पाबंदी करेंगे, दीन का काम कैसे करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस सूरे में मुकम्मल तौर पर हमको हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद एक बड़े मुख्तसर तौर पर, बुनियादी तौर पर समझाया है अल्लाह ने। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको कामयाब कर दे। मैं अपनी इस दरस कुरान को एक अहम वाक़े से मुकम्मल करना चाहती हूँ, जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि कैसे हमको हिसाब किताब की फिक्र होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ को गौर करना चाहिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब बिल्कुल छोटे थे, थोड़ी पढ़ने लिखने की उम्र तो हो गई थी, छोटे से थे, शायद 3-4 साल के, पता नहीं कितने साल के, अपने उस्ताद के साथ बैठे हैं, चंद उनके दूसरे भी लोग, दूसरे साथ तुलबा बैठे हैं, उस्ताद उनके अंधे थे, उस्ताद अंधे हैं। अब मजाक, जैसे छोटे बच्चे मजाक कर लेते हैं, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है अपनी किताब में कि मैंने कुछ हाथ के इशारे से कुछ मजाक किया है, उस्ताद का मैंने मजाक किया, उस्ताद को नहीं मालूम हुआ, लेकिन मैंने छोटा सा मजाक कर दिया। साल गुजरे, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को इतनी इज्जत, इतनी शोहरत मिल गई। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को एक वाक़या याद आया कि मैंने इतनी छोटी सी उम्र में अपने उस्ताद का ऐसा मजाक उड़ाया कि मेरे उस्ताद को भी पता नहीं चला। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह की तरफ से हिदायत हुई, अपने उस्ताद के पास गए, 2 रात का सफर करके उस्ताद के पास गए और कहा, ऐ मेरे प्यारे उस्ताद, मैं जब बहुत छोटा था, जब आपके पास पढ़ता था, आपको तो नहीं दिखता था, आप अंधे थे, लेकिन मैंने तो हाथ के इशारे से आपका मजाक बनाया था। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे माफ कर दीजिए। उस्ताद परेशान कि आप तो इतनी बड़ी शख्सियत बन गई, ठीक है मैं उस्ताद हूँ, लेकिन उसके लिए माफी मांगने आ रहे हैं, उस्ताद को तो पता ही नहीं था। तो इमाम बुखारी ने कहा, हाँ मेरे उस्ताद, आप तो मुझे नहीं देख सकते थे, लेकिन अल्लाह ने मुझे उस वक्त देख लिया था। अल्लाह हर वक्त हमको देखते हैं मेरे उस्ताद, आपसे ही हमने सीखा, हमने कुरान से यही सीखा। तो अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे, डर है कि कहीं अल्लाह मुझे माफ ना करे। हिसाब किताब से डरने वाला शख्स अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, अपने रिश्तेदारों से, बीवी अपने शौहर से, शौहर अपनी बीवी से, दोस्त अहबाब आपस में एक दूसरे से माफी मांगेंगे, ताकि हम जो हक सामने वाले का मारते हैं, तकलीफ देकर, मजाक करके, हर हिसाब से माफी मांगकर सही हो जाए, क्योंकि किताब और किताब का दिल बराबर है। इसी के साथ अपने दर्स कुरान का इख्तिताम करती हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम का ऐलान करती हूँ और आप सबको अगले हफ्ते दोबारा इसी तरह ठीक 4 बजे जमा होने की दावत देती हूँ। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान की हिदायत भूल गए, सुन्नत की फजीलत भूल गए।